بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، اس کے بعد گلگت بلتستان کا الیکشن بھی ہوا، اب کشمیر کا الیکشن آنے والا ہے، ساتھ سینٹ کا الیکشن بھی 3 مارچ کو ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں تو پنجاب اور KPK میں بلدیاتی الیکشن بھی آنے کو ہے۔ تو یہ تو 2021 کا سال ہے، اس کو الیکشنز کا سال کہتے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں موجودہ حکومت کے لیے کہاں کہاں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اپوزیشن کہاں کہاں پہ مضبوط ہے، کہاں کہاں پہ اپوزیشن بھی ویک نظر آتی ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے، اور خصوصی طور پر آج ہم بات کریں گے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے کہ وہاں کی سیاست اس وقت بڑی جو ہے وہ وہاں کا جو اگر سیاسی ٹمپریچر کی بات کریں تو بڑا گرم نظر آتا ہے۔ آج ہی ایک بہت بڑا جو آپ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی جو نظر آئی ہے وہاں پر، سردار سکندر حیات کی جو ہے وہ مسلم لیگ نون چھوڑ کر مسلم کانفرنس کو جوائن کرنا، اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس سے چند ماہ پہلے کریں تو سردار تنویر الیاس کی انٹری جو ہوئی ہے PTI کے پلیٹ فارم پہ، وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی، اور بڑی سخت اس وقت ہم دیکھیں تو PTI کے اندر ہی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ دھڑے بازی بھی ہے، ایک دوسرے کے خلاف مخالفت بھی نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم اوورال کمپیئر کریں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ، تو PTI جو ہے وہ ایکسپوز ہوتی ہے بہت جلدی۔ وہ گلگت بلتستان کی صورتحال بھی آپ نے دیکھی، وہ پنجاب پاکستان میں بھی دیکھیں، وہ کشمیر میں بھی دیکھیں، تو PTI میں وہاں پر جو ڈویژن ہے وہ واضح نظر آتی ہے کہ کون کون کس کس کے ساتھ کھڑا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ لیکن اگر آپ دوسری پارٹیز کے ساتھ ہیں، شاید وہ اس طریقے سے اتنی بڑی ڈویژن یا اتنے آپس میں آمنے سامنے نہیں آتے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بڑے نام کون سے مزید کون کون سی پارٹی کو چھوڑ سکتے ہیں، کس پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے کشمیر میں جو آمدہ الیکشن ہے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، اب ابھرتی ہوئی مسلم کانفرنس کا رول کیا ہو سکتا ہے اس میں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ مسلم کانفرنس میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مسلم کانفرنس مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ جو محرکات نظر آتے ہیں کہ وہ مضبوط ہوگی، اور ساتھ PTI کے ساتھ اتحاد ہوگا، یہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے، ان تمام پہلو پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ موجود ہیں ذیشان قریشی جو جرنلسٹ ہیں، اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کی اگر ہم بات کریں سیاست پر بڑی اچھی ان کی گرپ ہے، بڑا لکھا بھی ہے انہوں نے، ان کے کالمز بھی موجود ہیں۔ اور آج ذیشان صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا۔ بہت شکریہ نوازش، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا، اب پہلے بات کر لیتے ہیں اس پہ کہ سردار سکندر حیات بہت بڑا نام تھا، جب مسلم کانفرنس سے نون لیگ میں گئے تھے تو اس وقت بھی بہت بڑا اسی طرح خبر تھی، آج وہ دوبارہ آ گئے ہیں تو آج اس سے بڑی خبر ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو باتیں ہو رہی ہیں جو عام عوام کو نہیں پتہ کہ یہ گئے کیوں ہیں، اشارہ کس کا ہے مسلم کانفرنس میں اس وقت جانا، کیا اتنا بڑا سیاستدان مسلم کانفرنس میں اس وقت جائے گا جب مسلم کانفرنس جو ہے وہ آخری دم لے رہی ہو؟ بالکل آپ کی بات یہ درست ہے کہ اس وقت لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ جو گاڑی جس کی منزل اقتدار ہے وہ اس گاڑی پہ بیٹھنے کی طرف لوگوں کی توجہ تھی، لوگوں کی نظریں بھی تھیں، اور یہ کہ آسرائیاں بھی ہیں کہ وفاق میں چونکہ PTI کی حکومت ہے اور آزاد کشمیر میں بھی آنے والی حکومت یقیناً یا توقع کی جا رہی ہے PTI کی ہوگی، تو لوگ عوام کی آزاد کشمیر کی جو نظریں تھیں وہ یہ تھیں کہ شاید سردار سکندر حیات خان جو سابق صدر بھی رہ چکے ہیں، سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، اور آزاد کشمیر کے اس وقت سب سے قدآور ترین سیاسی شخصیت ہیں، وہ شاید ایسی گاڑی پہ بیٹھیں گے جو جس کی منزل اقتدار ہے۔ لیکن آج انہوں نے سب کو برتا حیرت میں ڈال دیا کہ جب انہوں نے مسلم کانفرنس جوائن کی جس کی اس وقت اسمبلی میں صرف 3 سیٹیں ہیں 50 کے ایوان میں، اور مسلم کانفرنس آگے بھی ہمیں وہ گاڑی نظر نہیں آ رہی جو پاور پالیٹکس میں اقتدار کی گیم کھیلے گی۔ تو اس وجہ سے پھر آج جو سردار سکندر حیات کے فیصلے نے آزاد کشمیر کی عوام بالخصوص سیاسی کارکنان ان کو جو ہے نا وہ یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہونے والا کیا ہے، آزاد کشمیر میں کیا ہونے جا رہا ہے، سیاست میں سیاسی جماعتیں کیا کرنے جا رہی ہیں، کیا کوئی نیا کھیل سامنے آ رہا ہے، نیا کوئی سیاسی پلیٹ فارم نظر سامنے آ رہا ہے، کوئی نیا اتحاد بننے جا رہا ہے۔ یہ آج سے سیاسی کیا سرائیاں جو ہیں یہ شروع ہو گئی ہیں،
اور آنے والے جو 1-2 مہینے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، کچھ جماعتوں کے حوالے سے بھی اور کچھ آزاد کشمیر کی سیاسی فضا کے حوالے سے بھی. لیکن آج کا یہ جو فیصلہ ہے یہ یقیناً غیر معمولی فیصلہ ہے اور اس کے آزاد کشمیر کی سیاست میں بہت گہرے اثرات مرتب ہوں گے. ڈو یو تھنک کہ اب کیونکہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ جہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو بہت پہلے فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، کیا وہ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کی صورت میں سامنے آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اب ظاہر ہے سردار سکندر کے اس میں شامل ہونے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ مزید کچھ سیاستدانوں کا اس میں شامل ہونا اور یہ ایک یعنی بیس بنا کر ایک مضبوط پارٹی بنا کر شاید یہ تحریک انصاف کا اتحاد کرے؟ یہ گزارش یہ ہے کہ ستی صاحب اب آزاد کشمیر کی جو ماضی کی صورتحال ہے اس کا اگر جائزہ لیں تو ماضی میں یہ رہا ہے کہ سردار سکندر حیات خان نے بہت بڑے اور مضبوط دھڑے کی سیاست کی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہمیشہ وننگ آرسز جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں الیکٹیبلز کو لے کر چلتے رہے، ان کی سرپرستی کرتے رہے. اور اسی بنیاد پہ وہ جب مسقافس میں تھے تو مسقافس میں سین اور کاف کے گروپس ہوتے تھے. ایک سردار کیوم صاحب کا گروپ ہوتا تھا کاف اور سردار سکندر صاحب کا سین. اور سین گروپ اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ 2001 کا جب الیکشن ہوا اور سین اور کاف عروج پہ تھے، یہ تفریق عروج پہ تھی، تو سردار سکندر حیات کا مضبوط گروپ ہونے کی بنیاد پر یہاں پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی، انہیں وزیر اعظم بنانا پڑا اور اس گروپ سے اور کاف گروپ سے سردار عتیق صاحب کو نظر انداز کرنا پڑا. یعنی اتنا مضبوط ان کی پوزیشن ہے. جب وہ مسلم کانفرنس تقسیم ہوئی اس کی وجہ بنیادی یہی تھی جو غلطیاں آج فاروق حیدر صاحب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مسلم کانفرنس میں شامل ہو رہے ہیں. یہی غلطیاں 2008 میں غالباً پہلی جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی سردار عتیق صاحب کے خلاف پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے، وہاں اس وقت مسلم کانفرنس حقیقی بنی تھی. تو یہی الزامات تھے سردار عتیق صاحب پہ کہ سردار عتیق صاحب ایک تو تنظیم کے اندر، جماعت کے اندر آمرانہ پالیسیاں رکھتے ہیں، وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں، مشاورت نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ وہ وزیر اعظم بھی ہیں اور پارٹی کے صدر بھی ہیں. یہ وہ ساری الزامات تھے جو ان پہ لگتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو مخالفت والا دھڑا تھا جس کی قیادت پارلیمان کے اندر راجہ فاروق حیدر کر رہے تھے، اور پارلیمان کے باہر اس کے جو رہنما تھے، اس کے سرپرست تھے، اس کے سپریم ہیڈ سردار سکندر حیات تھے، اور ان کی سربراہی میں مسقافس حقیقی بنی. اور حقیقی نے پیپلز پارٹی جو سیاسی حریف ہے جس کے خلاف ہمیشہ مسقافس الیکشن لڑتی تھی، لیکن اس کے ساتھ مل کے انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی اور عتیق خان جو اس وقت مسقافس کے صدر تھے ان کو ہٹایا. پھر 9 مہینے بعد تقریباً دوبارہ عدم اعتماد آئی اور فاروق حیدر بن گئے پریزیڈنٹ، وزیر اعظم آزاد کشمیر. پھر اس کے بعد ان کے خلاف عدم اعتماد آئی اور دوبارہ عتیق خان صاحب بن گئے. اب جب دوبارہ عتیق خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے 2010 کی بات، 9 کے آخر یا 10 کی بات ہے، تو اس وقت جو مخالف دھڑا تھا جس کی سربراہی سردار سکندر صاحب کے پاس تھی، وہ دھڑا جو ہے نا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ آزاد کشمیر میں کوئی ایسی جماعت بنائی جائے، بالخصوص نون لیگ بنانے میں اسی دھڑے کا کردار تھا. لیکن جب سردار سکندر حیات خان صاحب نے یہ مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا تو اس وقت ان کے 7, 8, 10 MLAs تھے، جن میں سے 1-2 اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن وہ اس وقت اسمبلی میں موجود تھے. وہ باہر نکلے، حکومت کو چھوڑا، مسلم لیگ نون کا قیام عمل میں آیا. یہیں کھنہ ہاؤس اسلام آباد میں جو سردار سکندر حیات صاحب کا گھر ہے یہیں پہ قیام عمل میں آیا تھا. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ مختلف ہے کہ وہی سردار سکندر حیات جنہوں نے ایک بندے کی سرپرستی کر کے مسلم لیگ نون قائم کی، پھر اس کو پارٹی کا پریزیڈنٹ بنوایا، پھر اس کو 2011 کے الیکشن کے بعد وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے پوزیشن لیڈر بنے، پھر 2016 میں الیکشن ہوئے اور وہی پارٹی صدر کی بنیاد پہ وہ وزیر اعظم بنے راجہ فاروق حیدر خان. کیا وجہ ہے کہ آج وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے، اپنی پارٹی کی حکومت ہوتے ہوئے، بلکہ اپنے بیٹے کے کابینہ کے ممبر ہوتے ہوئے وہ ناراض ہو گئے؟ اس کی یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سردار سکندر حیات پہلے دن سے حکومت قائم ہوتے ہی تقریباً 6-7 مہینوں بعد، سال بعد یہی باتیں کر رہے ہیں جو باتیں وہ پہلے سردار عتیق کے خلاف کرتے تھے کہ سردار عتیق کی یہ غلطیاں تھیں، ان غلطیوں کی وجہ سے مسقافس ٹوٹی. اور آج وہی غلطیوں کا الزام جو ہے نا فاروق حیدر پہ لگ رہا ہے. تو کیا آپ کو اب مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے یا مسلم لیگ نون جو ہے اس کا کشمیر میں مستقبل کیا آپ کو نظر آ رہا ہے، اسپیشلی آمدہ الیکشن کے حوالے سے؟ دوسری طرف اس وقت جو باقی سیاسی پنڈت ہیں، جو بڑے بڑے ہمارے یعنی تجزیہ کار ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ سردار سکندر کا جو فیصلہ ہے
یہ ٹھیک ہے, غلط ہے, یا وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں آج جس وقت یہ پریس کانفرنس ہوئی, بلکہ کل سے یہ پرسوں سے ایکٹیویٹی شروع ہے. ٹھیک ہے. پرسوں پہلے مصنف کا وفد پہنچا تھا سردار سکندر کے پاس, کل سردار عتیق صاحب کوٹلی پہنچے, آج انہوں نے پریس کانفرنس کر دی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے نہ صرف سیاسی پنڈت, ساری سیاسی جماعتوں کی توجہ آج کے اس فیصلے پہ تھی. ٹھیک ہے. کہ یہ فیصلہ سردار سکندر صاحب نے ثابت کیا ہے, ان کا فیصلہ غلط ہے صحیح ہے یہ الگ سوال ہے. ٹھیک ہے. لیکن آج انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ انتہائی جو ہے نا بلند قامت اور انتہائی سمجھدار سیاستدان ہیں, اور آج بھی ان کی سمجھ بوجھ اس عمر کے اس حصے میں, بیماری کے اس صورتحال میں بھی وہ قائم ہے, اور انہوں نے سمجھدار فیصلہ کیا. اور آج اگر آپ ان کی پریس کانفرنس سنیں, انہوں نے کوئی غیر ضروری اور کوئی غیر معیاری گفتگو نہیں کی, بلکہ ایک سمجھدار اور منجے ہوئے سیاستدان کی طرح گفتگو کی, اور ضرورت پہ زور دیا جی کہ میری ہی یہ جماعت تھی ابائی, اور میں نے اسی سے سیاست شروع کی. یہ جو لوگ آج سیاست میں لوگ اس وقت نمایاں ہیں, وہ سارے بھی اسی سے نکلے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اسی کی طرف آنا چاہیے. اگر آزاد کشمیر کی سیاسی ساکھ, آزاد کشمیر کا تشخص, اور بالخصوص تحریک آزادی کے حوالے سے ہم نے بات کی. اب جو سوال ہے آپ کا کہ باقی سیاسی پنڈت اور سیاست میں کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں, اس کی اگر آپ دیکھیں تو میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ سردار سکندر حیات نے ہمیشہ مضبوط دڑے کی سیاست کی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آج وہ مسلم کانفرنس میں شامل ہو گئے ہیں اور اس کے سپریم ہیڈ بن گئے ہیں, تو اگر آپ آزاد کشمیر کے جغرافیہ کو جانتے ہیں تو آزاد کشمیر میں سب سے بڑا جو ڈویژن ہے وہ ساؤتھ ڈویژن ہے, جس کو ہم میرپور ڈویژن کہتے ہیں. وہاں 13 انتخابی سیٹیں ہیں آزاد کشمیر کے اسمبلی کی. تو اگر ان 13 سیٹوں میں اس وقت آپ کو بتائیں کہ سردار سکندر حیات کے پاسا پلٹنے سے ان 13 سیٹوں پر مسلم لیگ نون یکدم 80% سے 40% پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اور آنے والے دنوں میں اگر لوگ اسی طرح سردار سکندر حیات صاحب کی تقلید کرتے ہیں, سیاسی سنت پہ عمل کرتے ہیں, تو یقیناً یہ آنے والے دنوں میں یہ پرسنٹیج اوپر جانے کے بجائے نیچے کی طرف آ سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ساؤتھ میں کینڈیڈیٹس مسلم لیگ نون کے جیتے ہوئے ہیں, ان میں راجہ فاروق حیدر خان صاحب کا وہ کردار نہیں ہے جو سردار سکندر حیات کا کردار ہے. کیونکہ سردار سکندر حیات آزاد کشمیر کی اس وقت وہ شخصیتیں 2-3 شخصیات میں سے پہلی وہ شخصیت ہے جن کا تقریباً ہر ضلع میں اپنا ووٹ بینک موجود ہے. تو وہ اگر پاسا پلٹ رہے ہیں, اپنی سیاسی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ باقی لوگ کیا کریں گے. لیکن اس میں ایک بات ہے, معذرت کے ساتھ آپ کی بات کر رہا ہوں, ایک بات ہے کہ سردار سکندر حیات خان کی اس فیصلے سے پہلے آزاد کشمیر کابینہ کی میں کم و بیش, یہ میں آپ کو آپ خبر کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, 16 سے 18 ممبران وہ ہیں فاروق حیدر خان صاحب کی حکمران جماعت کے, جو ادھر ادھر جانے کے لیے بالکل تیار تھے. کچھ کی دیگر جماعتوں کی قیادت کے ساتھ, دیگر سورسز کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو چکی تھیں, صرف وہ انتظار کر رہے تھے کہ ماحول کب بنے گا. اچھا, میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ نے بھی ظاہر کشمیر کی سیاست کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ بہت ڈیپتھ میں جانتے ہیں, ہمیں بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ الیکشن پہ آنے سے پہلے, اگر یہ 5-6 ماہ بعد پہلے جو ہے, کیا وہ خود یہ فیصلہ کر رہے ہیں یا مقتدر حلقے ان کے ساتھ موجود ہیں, ان کو باقاعدہ طور پر بیک اپ تیار کر دیا گیا ہے, کچھ لوگوں نے ان کو اشارہ دیا ہے, اور مزید جو ٹیم ان کے نیچے ہے ان سے بھی رابطے ہوئے ہوں گے ڈیفینیٹلی. جو ایک اتنا بڑا سیاستدان جس کی برانچز ہوں تمام گلگت بلتستان کے ڈسٹرکٹس میں, تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے لوگوں سے انہوں نے اس پہ رائے لی ہوگی. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت بڑی وہ سیٹ بیک کر سکتے ہیں باقی پارٹیز کے لیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے بہت ساری بڑی ایسی سیاسی شخصیات ہیں جو اپنا سیاسی پلیٹ فارم جس پہ اس وقت وہ موجود ہیں اس کو وہ چھوڑنا بھی چاہتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ پی ٹی آئی میں بھی نہیں جانا چاہتی. وہ ایک ایسا شخص دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جس کے پیچھے کھڑے ہوں. وہ بہت ساری ایسی شخصیات تھیں جن میں اس وقت بہت سارے لوگ کابینہ کا حصہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. جو مسلم لیگ نون کی کابینہ کا حصہ بھی ہیں. تو وہ چاہتے تھے کہ راستہ ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. مطلب آپ کو میں یہ بات بتاتا ہوں کہ 2-3 آپشن ڈسکس ہو رہے تھے آزاد کشمیر کی سیاست میں. ایک تو یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی فارورڈ بلاک بن سکتا ہے. صحیح ہے. دوسرا آپشن یہ تھا کہ کوئی نئی جماعت قائم ہو سکتی ہے. تیسرا آپشن یہ تھا کہ سارے لوگ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. اب 3 آپشنز یہ تو بعد میں رہ گئے. سردار سکندر حیات صاحب نے یہ فیصلہ کر کے ان لوگوں کو راستہ دے دیا ہے جو لوگ اب مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے
چاہے وہ آزاد الیکشن لڑیں, دڑے کسی میں شامل ہو جائیں, یا پی ٹی آئی میں شامل نہ ہو کر بھی اپنی سیاسی ساکھ برقرار رکھیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے الیکشن میں اب تحریک انصاف ڈیفینیٹلی وفاق میں موجود ہے, تو ظاہر ایک آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ اٹھا لیں کشمیر کی اور گلگت بلتستان کے الیکشنز کی, تو ظاہر ہے جو وفاق میں پارٹی ہوتی ہے اس کو ایج ضرور ملتا ہے. تو وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی, لیکن ایٹ لیسٹ اس کو بہت زیادہ مارجن ہے, موجود ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اس کے ساتھ ساتھ مسلم کانفرنس اس وقت ایسی جماعت ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہے وہ اگلے جو آزاد جمہوریہ کشمیر کا جو سیٹ اپ ہے وہ اس کو تبدیل کریں گے؟ ویسے سردار عتیق صاحب نے کل ایک بات کی تھی, شاید کسی صحافی نے, کسی دوست نے اس بات کو پک کیا ہے یا نہیں. انہوں نے کل ایک بات کی ہے کہ جس طرح پاکستان میں پی ڈی ایم ہے, اگرچہ وزیر اعظم فاروق حیدر بار بار کہہ رہے ہیں میں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہوں, پھر بھی انہوں نے مظفر آباد میں 5 فروری کو پی ڈی ایم کے جلسے کی میزبانی کی ہے, بھرپور وہ مینیج کروایا. سردار عتیق صاحب نے کل یہ بات کی ہے کہ جس طرح پی ڈی ایم یہاں ہے, کشمیر میں بھی کے پی ڈی ایم بننے کے چانسز موجود ہیں, اور اگر کشمیر میں کے پی ڈی ایم بنتی ہے, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اگر ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتی ہیں, تو اس کے مقابلے میں زیادہ چانسز ہیں, اور یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ مسلم لیگ کانفرنس اور پی ٹی آئی ایک پلیٹ فارم پہ ہوں, اور وہ لوگ جو آزاد الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے یا فارورڈ بلاک بنانا چاہ رہے تھے, وہ سردار سکندر حیات کی صورت میں مسلم کانفرنس کی چھتڑی تلے بالکل صحیح وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جا سکتے ہیں یا پی ٹی آئی کی سپورٹ کر سکتے ہیں, اور آنے والی حکومت میں وہ شامل ہو سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے کہ چند دن قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسلام آباد میں بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آیا کہ جہاں پر یہ بات کی گئی کہ پیپلز پارٹی اے جے کے میں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہی, اور وہ شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا کہ مسلم لیگ نون نے وہاں وہ جو 5 سالہ جو اقدار کیا ہے اس میں جو کچھ ہوا وہ تو آپ اس پہ الگ ہم بات کریں گے, لیکن کشمیر میں پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ جو کچھ مسلم لیگ نون نے کیا, اگر ہم ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے جو ہمیں ووٹ ملنے بھی تھے وہ بھی نہیں ملیں گے. اس پہ کیا اصل اس کی جو وجہ یہ ہے کہ ستی صاحب اگر کشمیر کے معروضی حالات دیکھیں تو 1970 سے جو انتخابات ہو رہے ہیں 74 سے, بالکل صحیح, تو آزاد کشمیر میں ہمیشہ مقابلہ مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی کے درمیان رہا ہے. ٹھیک ہے, جب مسلم لیگ نون بنی تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان رہا ہے. اب جو پرانے حریف ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے الیکشن کس کے خلاف لڑیں گے؟ اور یہاں آپ نے وہ سوال رہ گیا ہے کہ آپ کا جواب نہیں میں دے سکتا کہ پی ٹی آئی یہاں وفاق میں حکومت موجود ہے, اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی اس وقت آزاد کشمیر میں اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں پہلے اور دوسرے کے لیے لڑائی لڑوں گی. لیکن ایک اور چیز ہے کہ جو یہاں پہ بھی نظر آئی آپ کو وفاق میں بھی کہ تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں, عمران خان کی بات کریں یا تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کی بات کریں, وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک ہیں, اور اگر یہ مل کے الیکشن لڑتے ہیں تو ان کا بیانیہ ظاہر مزید مضبوط ہوگا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام شاید اس طریقے سے ان کے جو بیانیہ پہلے سے مسلم لیگ نون نے بھی وہاں پہ حکومت کی, پیپلز پارٹی نے بھی کی, تو شاید وہ بیانیہ بک نہیں سکتا. آزاد کشمیر میں یہ بیانیہ نہیں بک سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو پیپلز پارٹی کا نظریاتی اور ذہنی طور پہ مسلم کانفرنس یا نون لیگ کا مخالف ووٹر ہے, وہ کبھی بھی مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دے گا اگر یہ اطاعت کر بھی لیں. دوسرا, وہاں کی معروضی حالات ایسے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کا مضبوط کینڈیڈیٹس ہیں آزاد کشمیر پورے میں, وہ کینڈیڈیٹس جب ان کے پاس اتحادی ٹکٹ بھی ہوگا تو اتحادی جماعتوں کے ووٹرز اس کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ قیادت کو بھی پتا ہے, آزاد کشمیر کی جماعتوں کے سربراہان کو بھی پتا ہے. یہی وجہ ہے کہ چودھری لطیف اکبر صاحب جو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں آزاد کشمیر کے, انہوں نے پچھلے دنوں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے بلاول صاحب کو کہا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر الیکشن نہیں لڑ سکتے, اور یقین یہی ہے کہ یہ اکیلے جائیں گے. اب کل کی بات ہم جو ہے نا وہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ حالات کس طرف جا سکتے ہیں, لیکن ابھی جو صورتحال ہے میں آپ کو ستی صاحب ایک طرف توجہ دلاؤں کہ آپ اگر گزشتہ صرف 2 الیکشن کا جائزہ لینا تو آپ دیکھیں گے کہ 2008 میں یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, وفاق میں قائم ہوئی, اور آزاد کشمیر میں 2011 میں انتخابات ہوتے ہیں
تو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں بھی اسی طرح تقسیم تھی جس طرح آج پی ٹی آئی ہے. بالکل صحیح. لیکن اس وقت یہاں کی وفاقی حکومت نے یہ کیا کہ زرداری صاحب نے 4-5 وزیروں کی ڈیوٹی لگائی, جس میں رحمان ملک صاحب, وٹو صاحب, خورشید شاہ صاحب تھے, قاہرہ صاحب تھے. ان لوگوں کی ڈیوٹی لگی کہ آپ نے آزاد کشمیر کے حالات کو کنٹرول کرنا ہے, پارٹی کو منظم کرنا ہے اور الیکشن جم کے لڑنا ہے. وہ داخل ہو گئے آزاد کشمیر میں. انہوں نے بیرسٹر سلطان صاحب اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے, چودھری مجید پیپلز پارٹی کے صدر تھے جو سابق وزیر اعظم رہے, ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا, مل کے الیکشن مہم چلائی اور آزاد کشمیر پورے سے انہوں نے ایک اچھے خاصا جو ہے نا وہ مسقفس کو سیٹ بیک کیا. لیکن یہی صورت اور حکومت قائم کی, یہی صورتحال 2016 میں بھی ہوئی کہ 2016 میں یہاں وفاق میں مسلم لیگ نون تھی, آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون جو ہے نا اس طرح مضبوط اس لیے نہیں تھی کہ مسلم لیگ نون کے جو آزاد کشمیر کے صدر تھے فاروق حیدر, ان کی اور وفاق کے جو تھے آصف کرمانی صاحب اور برجیز طاہر صاحب, ان کے آپس میں نہیں لگتی تھی اور اختلافات تھے. لیکن یہاں یہ ہوا کہ جماعت کے سربراہ نے میاں نواز شریف صاحب نے بٹھا کے انہیں کہا کہ بھائی آپ نے الیکشن لڑنا ہے. 4-5 وزراء کو انہوں نے کہا, پرویز رشید, آصف کرمانی, یہ لوگ, برجیز طاہر صاحب, یہ لوگ آزاد کشمیر میں داخل ہو گئے. فاروق حیدر سے سب نے مل کے الیکشن کیمپین کی جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوئی. ان دونوں الیکشن کا اگر آپ جائزہ لیں اور یہ موجودہ الیکشن دیکھیں تو وفاق میں حکومت ہے پی ٹی آئی, لیکن آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں بھی لڑ رہی ہے اور وفاق میں بھی اختلافات کا شکار ہے. اب وفاق میں کچھ لوگ جو ہیں وہ مبینہ طور پہ سردار تنویر الیاس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں کے پارٹی پریزیڈنٹ بیرسٹر سلطان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب ہونا یہ چاہیے کہ وہاں کے پارٹی پریزیڈنٹ بیرسٹر سلطان محمود چودھری ہیں, جو بھی بندہ نیا وہاں رول پلے کرنا چاہتا ہے, شامل ہونا چاہتا ہے, وہ ان کے ساتھ مل کے ان کو اعتماد میں لے کر کرے. لیکن یہاں وفاق سے ہی وہ غلطیاں کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں تقسیم ہے. لیکن ایک چیز لگتا نہیں ہے کہ وہ رزلٹ لے سکے گی. پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہیں, کچھ اعلیٰ قیادت ان کی یہ سمجھتی ہے, ہماری جب گفتگو ہوئی ہے کچھ چیف آرگنائزر اور اس لیول کے لوگوں, انہوں نے کہا جی یہی پی ٹی آئی کی خوبصورتی ہے کہ ہمارے پاس, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ لیڈرشپ یہ خوش ہوتی ہے کہ ان کے اندر جو تفریق ہوتی ہے اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. ذرا پارٹی کو فائدہ ہو یا نہ ہو, کارکنان کو فائدہ ہو یا نہ ہو, لیکن ان کو ضرور فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے 3-4 دھڑے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں پھر انہوں نے کہا جی کمپٹیشن ان میں زیادہ نظر آتا ہے اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے اگر وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی مین لیڈرشپ جو ہے اس کا خطرہ رہتا ہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ حکومت نے جو عمران خان کو جو مشکلات تھی 2013 کے الیکشن کے بعد کے پی کے میں 3 بڑے دھڑے تھے, اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جب وفاق میں حکومت آتی ہے تو ایک بزدار جو ہے وہ صوبہ پنجاب میں لگایا جاتا ہے اور اسی طرح ایک ایسا شخص وہ کے پی کے میں لگایا جاتا ہے جس کی ڈوریں جو ہیں وہ بنی گالا کے پاس موجود ہیں. تو یہی صورتحال آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ بھی کچھ سرپرائز ہو سکتا ہے, جیسے گلگت بلتستان میں سرپرائز ہوا کہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں؟ یہ بالکل درست بات ہے, اور آزاد کشمیر کا جو سنجیدہ سیاسی کارکن ہے چاہے کسی بھی جماعت میں ہے, اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا بھی سنجیدہ سیاسی کارکن, وہ یہ سمجھتا ہے اور اس کو یہ خطرہ موجود ہے اس وقت بھی کہ جو صورتحال ان کی پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ کر رہی ہے, چاہے اس میں چیف آرگنائزر سیف اللہ خان نیازی ہیں, چاہے وہ سیکرٹری جنرل عامر کیانی ہیں, ارشد داد ہیں, جو بھی لوگ ہیں, وہ ان کی جو طرز عمل ہے اس وقت کہ آزاد کشمیر میں مختلف دڑے غیر اعلانیہ بنے ہوئے ہیں, اور بیرسٹر سلطان صاحب جو پارٹی پریزیڈنٹ ہیں ان کو اعتماد میں لیے بغیر بہت سارے لوگ اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سردار تنویر الیاس صاحب کا آپ نے ذکر کیا, سردار تنویر الیاس صاحب کا ایک اپنی جگہ ایک مضبوط پوزیشن ہے, ٹھیک ہے, وہ دڑا بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, ان کا بزنس میں بھی ایک بڑا کردار ہے. اور آزاد کشمیر میں وہ لوگ جو عمران خان کو پسند کرتے ہیں لیکن بیرسٹر سلطان کو پسند نہیں کرتے, لیکن ایک پارٹی کے اندر جو وہ تنویر الیاس کو اپنے لیے ہوا کا جھونکا, تازہ ہوا کا جھونکا. اچھا, ایک چیز جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ سردار تنویر الیاس نے اس دڑے کو ایک تو ظاہر ہے کھڑا کر دیا بیرسٹر سلطان کے خلاف جو پہلے سے ہی ناراض تھا, اور پھر مزید جو دڑا ہے وہ بھی شامل ہونے تیار ہے جب انہوں نے یہ آفر کی جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ آپ کا الیکشن کا جو خرچہ ہے وہ بھی ہم اٹھائیں گے اور اس دڑے کو مزید مضبوط کیا جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز اوپن ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ کینڈیڈیٹس کے لیے اگر ٹکٹ ملتا ہے, ٹکٹ کے بعد اصل جو ہوتا ہے وہ خرچہ ہوتا ہے, اور اگر خرچہ ہی ایک ٹیم برداشت کرے گی تو اس کے بعد تو سی ایم شپ کے لیے یا پریزیڈنٹ کے لیے تو بڑا وزیر اعظم کے لیے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے جو جینون اگر جو سمجھتے ہیں اس تحریک انصاف کے. ویسے اپنی جگہ کی بات یہ ہے کہ آپ
اسلام آباد بیٹھ کے اس طرح کی بات کر دینا بہت آسان ہے کہ ہم 2-3 ارب روپیہ لگا کے تو آزاد کشمیر کے انتخابات کو آئی جیک بھی کر لیں گے اور وزیر اعظم بھی بن جائیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ اسلام آباد بیٹھ کے ایک اپنی رائے خواہشات اور امیدوں پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو ووٹر ہے ستی صاحب، وہ پاکستان کے ووٹر سے کہیں زیادہ سنجیدہ بھی ہے، کہیں زیادہ باشعور بھی ہے اور سیاسی لحاظ سے بہت اویئرنیس رکھتا ہے. اور آزاد کشمیر کے ووٹر کو یہ پتہ ہے کہ میں نے سیاسی طور پہ کس کا ساتھ دینا ہے تاکہ اس کے بدلے میں. اس وقت آزاد کشمیر میں یہ ڈسکشن ضرور ہے کہ کوئی ایک فلاں صاحب آ رہے ہیں، وہ اتنے پیسے لگائیں گے، ہر حلقے میں پیسے کینڈیڈیٹس کو دیں گے، کینڈیڈیٹ جیت کے پھر اس کے بعد اس کو ووٹ دیں گے اسمبلی میں جا کے. یہ سوچنا کرنا بہت آسان ہے لیکن عملی طور پہ بڑا مشکل ہے. آپ کو ایک ماضی میں لے چلوں، آزاد کشمیر میں ایک وقت صدارتی انتخابات ہوئے تھے اور سردار عبدالقیوم خان بہت بڑی شخصیت ہے اور بیرسٹر سلطان، یہ دونوں مد مقابل تھے. تو ہوا یوں تھا کہ انتخابات کے موقع پر جو یہ مالی اور باقی ساری صورتحال آپ بتا رہے ہیں، یہ پوزیشن بیرسٹر سلطان کی بہت مضبوط تھی. اس وقت ان کے والد حیات تھے چوہے نور حسین، لیکن جب نتیجہ آیا تو سردار قیوم صاحب جیت چکے تھے. لیکن ایک اور چیز جو گزشتہ کچھ چند دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ بڑے بڑے جو سیاست کو پڑھانے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیاستدان جو ہے وہ سمجھتا نہیں ہے. ریسنٹلی آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جو 20 MPs کو فارغ کر دیا گیا تھا، جو 2 MPs نے عمران خان کے خلاف کیس بھی کیا تھا، اور ویڈیو کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ویڈیو ہوتی تو میں پہلے ہی یہ ثبوت کے طور پر پیش کرتا. ابھی جو آزاد جمہوریہ کشمیر کی اگر سیاست کی بات کریں تو آپ کیونکہ بخوبی جانتے ہیں، ایک شخص کی میں نام نہیں لینا چاہوں، اس کی جو ہے نوڈ پکچرز جو ہے وہ سوشل میڈیا میں اب گردش کر رہی ہیں. دوسری طرف ایک شخص کی، دونوں PTI کے بڑے نام ہیں، اس کے ایک دوست کے خلاف اس کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے کہ جناب وہ وہاں پر شاید جو ہے وہ کوئی جوس پی رہے تھے، شاید آپ کو پتہ ہوگا، جو علیم ان گنڈا پور بھی جو ہے وہ پیتے رہتے ہیں. تو یہ صورتحال کیا ہے؟ یہ اگر ہم اس کو کس نظر میں دیکھیں، کیا میں بطور صافی بات کروں یا ذاتی حیثیت میں بات کروں تو نہیں، مطلب کشمیر کے شہری کے طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے، یعنی ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے یا اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے، یہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں کہ کوئی بھی کشمیر کا شہری ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، سیاستدان ہے، جو بھی ہے، میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ اس کو سیاست کرنے کا پورا حق حاصل ہے. بالکل صحیح. بس جس طرح تنویر الیاس صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور انتہائی سطحی گفتگو ان کے بارے میں مختلف پلیٹ فارم پہ کی جاتی ہے اور اس کو جوڑا جاتا ہے کس کے ساتھ، بیرسٹر سلطان صاحب کے ساتھ. بالکل ٹھیک. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. وہ لوگ جو دونوں کو تنگ کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا ان کی خواہش ہے کہ ان دونوں کو تنگ کر کے پریشان کر کے تو اپنے کو مقاصد حاصل کیے جائیں، تو شاید ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں. لیکن میں ایک کشمیری ہونے کے ناطے، آزاد کشمیر کا شہری ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا اس پہ پختہ یقین ہے کہ ہر فرد کو، چاہے وہ بزنس سے تعلق رکھتا ہے، سیاست سے تعلق رکھتا ہے، اس کو سیاست کرنے کا اتنا ہی حق حاصل ہے جس طرح ایک سیاستدان کو حق حاصل ہے. اور اگر وہ سیاست میں آتا ہے، وہ کیا وہاں سیاست میں آ کے تبدیلیاں لائے گا، یہ بات کی بات ہے. ایک بات. دوسرا، اگر کوئی فرد اس کی جس طرح آپ نے تصاویر کا ذکر کیا یا کسی ایک اور واقعے کا ذکر کیا، تو یہ ان کے ذاتی افعال ہیں. ذاتی افعال کو بنیاد بنا کر آپ کسی کو بلیک میل کریں گے تو آپ کچھ دن کے لیے کر سکتے ہیں، کچھ وقت کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ زیادہ لمبا عرصہ یہ چیزیں چلا نہیں سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی سطحی قسم کے وارداتیں ہیں جو آزاد کشمیر کی نہ تو سیاسی تاریخ کا حصہ رہی ہیں، نہ آزاد کشمیر کی روایات اس کا مکمل ہو سکتی ہیں. میں آپ کو ایک ذکر کروں کہ آزاد کشمیر میں اس وقت جو PDM اور یہ لڑائی اور سیاست اور چیزیں چل رہی ہیں، پاکستان میں اپوزیشن جماعتیں اور حکومت جماعت اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن یہ مثال آزاد کشمیر میں موجود ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی پریس کلب میں ہمارے دوست مطلوب انقلابی صاحب، اللہ ان کے غریب رحمت کرے، ان کے بیان میں تازیتی ریفرنس ہوا. ایک ہی صف میں بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعظم صاحب، پیپلز پارٹی کے صدر، PTI کے صدر، مسلم کانفرنس کے سربراہ، یعنی یہ سارے جماعت اسلامی کے سارے، یہ آزاد کشمیر میں چیز موجود ہے. اور آزاد کشمیر کے کسی لیڈر کی طرف سے آپ انتہائی سطحی گفتگو بھی دوسرے کے لیے نہیں سنیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں، یہاں ایڈونچر کے چکر میں کچھ لوگ ہیں
جو بیہائنڈ دا سین میری طرح بیٹھے ہوئے ہیں یا یہاں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کے اپنے مقاصد، اس لیے جو ان کو پھیلاتے ہیں، وہ کچھ چیزیں بیرسٹر سلطان صاحب کے ذمہ لگا رہے ہیں، کچھ تنویر الیاس صاحب کے ذمہ لگا رہے ہیں، اپنے مقاصد ہیں. اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے یہی بیرسٹر سلطان اور تنویر الیاس ایک ہی سٹیج پہ بیٹھے ہیں. ایک جو بات کی جاتی ہے کہ سیاستدان کو جو ہے وہ خود تاجر نہیں ہونا چاہیے، وہ اچھا سیاستدان وہی ہو سکتا ہے جو صرف اپنے عوام کے لیے جو ہے وہ حقوق کی بات کرے. لیکن جب ایک اگر بلینئر اس میں سیاست میں آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا ڈیلیور کر سکتا ہے، یا جو کہانیاں لکھی گئی ہیں، جو بکس میں لکھا گیا ہے کہ جناب ایک کوئی بھی تاجر جو ہے یا بزنس مین وہ اچھا سیاستدان نہیں ہو سکتا، عوام کے لیے وہ کوئی ایسا اقدامات نہیں کر سکتا، کئی جگہ پہ وہ بلیک میل ہو رہا ہوتا ہے، جو کہ تاریخ آپ کو ابھی پاکستان کے کلچر میں بھی نظر آتی ہے. نوید صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ اگر آپ تاریخی حوالوں سے دیکھیں تو یہ ہے کہ جو بزنس مین ہے وہ ہمیشہ چیزوں کو ڈیل جب کرتا ہے اپنے سے نیچے تو وہ کسی فرد کو بھی مخاطب کرتے ہوئے اس سے معاملات ڈیل کرتے ہوئے وہ ایز اے ملازم ڈیل کرتا ہے. سیاست اس چیز کا تقاضا نہیں رکھتے، یہ بات درست ہے. اسی بنیاد پہ یہ تاریخ سیاست میں آپ کو نیچے اتر کر گندے کپڑے والے سے بھی ملنا پڑتا ہے، لیڈر کو اپنی پراڈو سے لگژری گاڑی سے اتر کر ایک ایسے فرد کو بھی سلام کرنا پڑتا ہے جس کے ماتھے جس کا چہرہ ممکن ہے پسینے سے بھرا ہو. ٹھیک ہے، اب آپ کو سیاست میں ان ساری چیزوں کا جو ہے نا وہ لحاظ رکھنا پڑتا ہے، لیکن ایک بزنس مین یہ مشکل سے کرتا ہے، نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے اس میں تفریق موجود ہے اور لکھا بھی گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو تجربہ کر کے تو دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہ یہ جو تنویر الیاس صاحب اس وقت وہ بہت بڑے بزنس مین تو ہیں، لیکن پنجاب میں سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے انویسٹمنٹ بورڈ کے چیئرمین پہ مختلف جگہوں پہ یہ جو صنعتی زون اور اس کے حوالے سے کاروبار میں ترقی، صنعتوں میں ترقی کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے. تو اگر وہ آزاد کشمیر کے شہری کی حیثیت سے آزاد کشمیر میں کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں یا آزاد کشمیر میں آ کر کوئی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں عوام کے فائدے کے لیے، تو میرا خیال ہے ان کو رول ملنا چاہیے. اور مجھے اور آپ کو یا کسی اور کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں، جو لوگ تھوڑے کو زیادہ یا زیادہ کو تھوڑا بنا کے تحریر کر کے الفاظوں میں پیش کرتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے لحاظ سے کہ کوئی اس میں کبات نہیں ہے. صحیح ہے. آخری کوشچن اس حوالے سے کہ آپ تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت بنانے کے قابل رہے گی AJK میں، یا جس طریقے سے دو دھڑے ہیں جس طرح موجود ہیں، اور ایک مسلم کانفرنس کا اس وقت، کیونکہ آج سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلم کانفرنس کی طرف سب کی نظریں ہیں، وہ تحریک انصاف کی نظریں بھی ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی ہیں، نون کی بھی نظریں ہیں، اور اس وقت پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت ہے تمام پارٹیز کی، ان کی نظریں بھی مسلم کانفرنس کی طرف سے. کیا مسلم کانفرنس آنے والے دنوں میں مزید اپنی طرف اٹریکٹ کر پائے گی؟ آج جو سکندر حیات صاحب نے جو فیصلہ کیا نا، اس سے مسلم کانفرنس کے گھوڑے کو اٹھ کر بیٹھنے اور جھاڑ کر دوڑنے کے لیے جو ہے نا پوزیشن میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ مسلم کانفرنس کا جو گھوڑا ہے، جو انتخابی نشان بھی ہے، وہ اگلے دنوں میں دوڑنے کے قابل ہو جائے گا. اور کچھ لوگ جو سردار سکندر حیات خان صاحب کے ساتھ ہی سیاست کرتے رہے ہیں اور اس وقت بھی انہی کی وجہ سے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایکٹیو ہو جائیں گے. اور بالخصوص کتنے MLAs آپ سمجھتے ہیں کہ MLAs کی بات کر رہا ہوں جو الیکٹیبلز ہیں، وہ سردار سکندر صاحب کے ساتھ کچھ دنوں میں بیٹھ سکتے ہیں، یا اشارہ ایٹ لیسٹ ملے گا؟ کیونکہ ذرا ابھی ٹائم ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی فاروق حیدر صاحب کی کابینہ میں 10 سے 12 ایسے 14 کر سکتے ہیں کہ ایسے MLAs موجود ہیں جو فاروق حیدر صاحب کی نسبت سردار سکندر صاحب کی بات کو زیادہ آن کرتے ہیں، ماضی میں کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی وہ انہی کے دڑے میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ سردار سکندر صاحب اس وقت کیا ان کو کابینہ سے نکلوا کر اپنی سیاست میں اپنی جماعت میں لا سکتے ہیں یا اپنی چھتری تلے. لیکن یہاں ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں، آزاد کشمیر میں کچھ بڑی شخصیات مختلف جماعتوں کی، اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی ہیں جو PTI میں تو شامل نہیں ہونا چاہ رہے شاید، بالکل صحیح ہے، لیکن وہ آزاد الیکشن لڑنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آزاد الیکشن لڑے اور ان میں یہ کابینہ کے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو سردار سکندر حیات کے اعتماد کے ساتھ آزاد کشمیر میں آزاد الیکشن لڑ کے آنے والی حکومت کا حصہ ہو. بالکل ناظرین، اس پر بہت سے سوال اٹھ رہے تھے، بہت سی باتیں ہو رہی تھی کہ ایک طرف تو PTI میں بہت سے لوگ آنے کے لیے تیار ہیں، دھڑے بندی چل رہی ہے،
اور شاید وفاقی یعنی حکومت جو ہے تحریک انصاف کی یا عمران خان خود پسند کر رہے ہیں کہ دھڑا بندی جو ہے وہ، کیونکہ بہت دفعہ یہ کہا گیا کہ ان کو بتایا بھی گیا کہ آپ کسی ایک شخص کی ذمہ داری لگائیں، لیکن اس کو خوش اسلوبی سے ایکسیپٹ کر لیا گیا کہ جب 2-3 دھڑے موجود ہیں۔ اور بہت سے لوگ جو کہ ذکر بھی ہوا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یہ آزاد حیثیت میں وہ کسی بھی پارٹی کا حصہ بننا چاہ رہے تھے، ان کے لیے شاید آپشنز موجود نہیں تھے۔ اب ایک بہت بڑا آپشن ان کے لیے موجود ہے مسلم کانفرنس کے طور پر، اور سردار سکندر جو ہیں انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑے سیاستدان ان کو سمجھا جاتا ہے، اور اس وقت دور حاضر میں اگر ہم کشمیر کی بات کریں، AJK کی سیاست کی بات کریں، تو ان کا بڑا نام ہے، وہ سابق صدر، سابق وزیر اعظم رہے، اور مسلم کانفرنس میں ان کا جانا ظاہر ہے بہت سے سوالات اس پہ جنم لے رہے ہیں، اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید مسلم کانفرنس جو ہے وہ اب اس طرح کا نام نہیں پیدا کر سکے گی، لیکن اب ظاہر ہے مسلم کانفرنس نے اپنا ایک بہت بڑا جو ہے وہ سیٹ بیک کیا ہے باقی تمام پارٹیز کے لیے۔ آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے مسلم کانفرنس کی طرف سے، جو بھی اس پہ اپڈیٹ آئیں گے ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ ابھی تک اتنا ہی، اپنے ملک کا خیال رکھیے۔